بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضرت خواجہ حسن بصری باعمل عالم، زاہد اور متقی تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھیں، اور آپ جب بچپن میں رونے لگتے تو کئی دفعہ آپ کو ام المومنین نے اپنا دودھ بھی پلایا۔ بچپن میں ایک دفعہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کا پیالہ پی لیا۔ حضور نے دریافت کیا کہ پانی کا پیالہ کس نے پیا؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ حسن نے پیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس قدر اس نے پانی پیا اس قدر میرا علم اس پر اثر کر گیا۔ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ نے آپ کو حضور کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ آپ نے حضرت حسن کے لیے دعا کی اور اس دعا کے اثر کی وجہ سے آپ کو بے شمار مراتب حاصل ہوئے۔ آپ نے حضرت امام حسن بن علی کی بیعت کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے امام علی سے علم حاصل کیا اور ان کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ امام علی جب بصرہ میں وارد ہوئے تو واعظین کو واعظ کرنے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ تمام ممبروں کو توڑ دو۔ لیکن جب حسن بصری واعظ کی مجلس میں پہنچے تو آپ سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے عرض کی میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلکہ کچھ حدیثیں حضور سے سنی جو لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ امام علی نے جب یہ سنا تو آپ کو واعظ کی اجازت دے دی، اور جب حسن بصری کو علم ہوا کہ یہ امام علی تھے تو آپ کی تلاش میں نکل پڑے اور ایک جگہ ملاقات ہوئی۔ آپ نے عرض کی کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیں۔ چنانچہ پانی کا ایک تشت منگوا کر امام علی نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بالتشت پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا جب میں 4 افراد کے متعلق سوچتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں: ہیجڑا، مست آدمی، لڑکا، عورت۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ جب میں نے ایک ہیجڑے سے گریز کرنا چاہا، اس نے کہا میری حالت کا کسی کو علم نہیں، آپ مجھ سے گریزاں نہ ہوں، ویسے عاقبت کی خبر تو اللہ کو ہے۔ پھر فرمایا ایک مست آدمی کیچڑ میں لڑکھڑا رہا تھا، اور میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ سنبھل کر چلو، کہیں گر نہ جانا۔ اس نے جواب دیا کہ آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں، کیونکہ اگر میں گروں گا تو تنہا گروں گا، لیکن اگر آپ گرے تو پوری قوم ساتھ گر جائے گی۔ چنانچہ میں اس قول سے آج تک متاثر ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک لڑکا چراغ لیے چل رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ روشنی کہاں سے لائے ہو؟ اس نے چراغ بجھا دیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ روشنی کہاں چلے گئی۔ اس کے بعد میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا کہ روشنی کہاں سے آئی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت منہ کھولے ننگے سر غصے میں میرے پاس آئی اور اپنے خاوند کا شکوہ کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لو۔ اس نے کہا کہ شوہر کے عشق کی وجہ سے میری عقل کھو گئی، اگر آپ مجھے احساس نہ دلاتے تو اسی حالت میں بازار چلی جاتی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ عشق الہی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی کی روشنی میں سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے ہوش و حواس میں قائم ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔